بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے اپنی مرضی کے جج بھی لگا لیے، ہر ادارے میں اپنے لوگ بٹھا دیے، پھر بھی دن بدن حکومت کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس جس طرح متحرک نظر آئے ہیں۔ کیا ضرورت تھی چیف جسٹس کو ان ملاقاتوں کی؟ پہلے کبھی اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوئیں۔ IMF کے وفد سے ملنے کے بعد خاص طور پر چیف جسٹس بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں، یعنی پورے وفد سے ملتے ہیں تحریک انصاف کے اور ان سے شکایتیں سنتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں آپ سسٹم میں رہے۔ کیا چکر ہے اس سسٹم کا؟ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی حصہ ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ چیف جسٹس بنے، تو وہ بھی پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس ساتھ رہیں، سسٹم میں رہیں۔ کیوں وہ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ کیوں اتنی بے چینی ہو گئی ہے؟ IMF کی وفد سے ہی صرف یہ معاملات جڑتے ہیں یا کہیں اور بھی کچھ ہو رہا ہے؟ اپریل کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ میں آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف آپ کو مزید متحرک نظر آئے گی۔ لیکن ابھی جو پریشانی ہے حکومت کی وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے، وہ تو جناب 7 سمندر پار سے پریشانی آ رہی ہے۔ جرنیلوں کی برطرفیاں ہو رہی ہیں، ٹرمپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 5 جرنیل، 1 2 3 نہیں، اکٹھے 5 جرنیل برطرفی کر دیے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی۔ تو جس نے اپنوں کو نہیں بخشا وہ ان کا کیا حال کرے گا جنہوں نے یہاں رجیم چینج کروایا؟ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا ہے، پاکستان میں رجیم چینج ہوا، تو امریکہ کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکی صدر نے جوائنٹ چیفز آف سٹاف ایئر فورس سمیت 5 جرنیل برطرف کیے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہے جس نے 2027 تک رہنا تھا، امید تھی کہ 4 سالہ مدت پوری کرے گا۔ یہ جی CQ براؤن صدر کے اعلیٰ وردی پوش فوجی مشیر بننے والے دوسرے سیاہ فام افسر تھے، اور توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ستمبر 2027 میں اپنی 4 سالہ مدت پوری کریں گے، لیکن ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ جو پالیسی لے کر چل رہا ہے وہ ہے امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی۔ وہ جنگوں سے نکل رہا ہے، خاص طور پر آپ دیکھیے یوکرین کی جنگ۔ اب اس کے بعد یہاں بھی تھرتھلی مچی ہوئی ہے پاکستان میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو اپریل کے حوالے سے بتا دوں کہ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کی امریکہ میں بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں زبیر علی خان بڑے اچھے نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ اب یہ تو یقین دہانیاں وہاں پر ان کو کرائی گئی ہیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے قریبی لوگ ہیں ان کی طرف سے، کانگریس مین کی طرف سے، پاکستانی نژاد امریکیوں کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے، ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور بالکل واضح طور پر ان کو کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کے معاملے میں بالکل آگے بڑھیں گے، چند دنوں میں آپ اس پر، چند ہفتوں میں پیش رفت دیکھیں گے، آپ کو واضح طور پر چیزیں نظر آئیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد رچرڈ گرینل ہوں، دیگر عہدیدار ہوں، ان کی طرف سے جس طرح پہلے ٹویٹس آ رہی تھی وہ تو نہیں، لیکن وہ لوگ جو بیانات دیتے ہیں عمران خان کے حق میں ان کی شمولیت بڑھتی جا رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں۔ پھر اس کے ساتھ کانگریس مین نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو اپریل میں پھر ہم ایک وفد لے کر پاکستان آئیں گے، اور پھر ہم جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور پھر دیکھیے کہ پھر کیا حالات ہوں گے، چیزیں پھر ساری کھل کر سامنے آ جائیں گی، سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہاں تو IMF کی وجہ سے اتنی تھرتھلی مچ گئی کہ چیف جسٹس کو ملنا پڑ گیا، اور اس کے بعد چیف جسٹس کو جناب یہ کرنا پڑتا ہے کہ جی فوری طور پر صحافیوں کو بلانا پڑتا ہے، پھر اپوزیشن کی طرف سے تحریک انصاف کے خدشات کو سننا پڑتا ہے، یہاں تک کہنا پڑتا ہے صحافیوں کہ جی عمران خان نے بڑا زبردست بھیجا ہے جی، پہلے تو ڈوسیر کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، کہتے ہیں خط سے کیا فرق پڑتا ہے، خط کیوں لکھتا ہے؟ پوری دستاویزات بڑی مدلل ہیں، یعنی انسانی حقوق کی بڑی یہاں پامالیاں ہوئی ہیں، تباہی ہوئی ہے، ان کے پاس ویڈیو ثبوت بھی ہیں، وہ بھی انہوں نے دیے ہیں، میں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ جی میں نے نہیں پڑھا یا نہیں دیکھنا تھا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا، پھر آگے بھیج دیا، چاہے وہ دکھانا چاہتے ہوں کہ جی مٹی پاؤ کام ہے، ہر طرف یقین دہانی کروائیں، لیکن آپ دیکھیے کچھ تو ہوا ہے نا جس کی وجہ سے ہل جل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو، امریکی ایڈمنسٹریشن کو سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ خبر دے رہے ہیں، تجزیہ کار، صحافی، کہ ٹاپ اس کی پرائرٹی پہلے تھی مشرق وسطیٰ، وہاں سے اب اس نے معاہدہ کروا کر اگلا جو قدم اٹھایا وہ یوکرین روس جنگ کا تھا۔ وہ آپ دیکھ لیجیے وہ چیزوں کو ریورس کر رہا ہے۔ پہلے یورپ آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور زیلنسکی نے، یوکرین کے سربراہ نے بھی کہا نہیں یہ دیکھیں مجھے شامل کیے بغیر یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے جی جو کہتے ہو کریں گے۔ اب یورپ بھی الائن ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بھی اس جنگ سے نکل رہا ہے۔ تو اس جنگ کے چکر میں جو کچھ کیا گیا تھا، اب دیکھیے وہ چیزیں بھی پھر واپسی کی طرف ہوں گی۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے تو رجیم چینج ہی اس چکر میں ہوا تھا۔ کون نہیں جانتا کہ 2019 میں ہی بات ہو رہی تھی بقول خواجہ آصف
جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے تھے آپ پہلے پنجاب لے لیں پھر وفاق لے لیں، بس یہ تو ہماری بات نہیں سنتا. تو 2019 سے یہ کام شروع ہوا تھا. عمران خان کی سپورٹ تو نہیں کر رہی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ، لیکن ان کو بھی چاہیے تھی اشیر بات، ایک پورا پلان چاہیے تھا کہ کس طرح اس کو ہٹائیں. تو پھر انہوں نے بھی ایک فارمولہ بنایا بقول عمران خان کے کہ جی یہاں سے پھر انیشیٹ کیا گیا کہ جی یہ امریکہ بہت مخالف ہے یہ شخص، اور بڑا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا. عمران خان کو ایک دن خیال آیا اور انہوں نے کہا چلو جی جا کے میں روس کا دورہ کرتا ہوں. اس میں سب سے پوچھا گیا تھا، خود عمران خان نے بات کہی، اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے یا قمر جاوید باجوہ ہوں دیگر سب سے پوچھا گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ کچھ اس طرح کے اثرات ہیں، یا یہ تو یقیناً ان کو ہوگا کہ جی آج کل معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اس وقت اگر روس کا دورہ کیا گیا تو ہمارے پاس ایک آ جائے گا کہ دیکھیں جی ہم نے تو آپ کو کہا تھا عمران خان ٹھیک بندہ نہیں ہے. پھر وہ ڈونلڈ بیچ میں آتا ہے کہتے ہیں جی اس کو ہٹاؤ. تو وہ ساری گیم کی گئی. یہ سب امریکی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا اس وقت کی. اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب گئی ہے تو ٹرمپ نے وہ چیزیں ریورس کرنا شروع کر دی ہیں. تو باری تو آ رہی ہے، لہٰذا ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی باری آ جانی ہے. ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے نہیں، یہ مسئلہ ہے. تبھی آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں کہ پتن کی رپورٹ آتی ہے تو ادھر سرور باری صاحب کے گھر پہ ان کی بلڈنگ پر وہاں ریڈ ہو جاتا ہے. تو جب عوامی سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ فیصلے کس طرح سے لے سکیں گے، یہ ایبسولوٹ ناٹ کس طرح سے کہہ سکیں گے، یہ صرف ان کی ایسے ہی گدڑ بھپکیاں ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے بڑی اہم خبر کہ یہ تو یہاں سے بھی گھر رہے ہیں، باہر سے بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. یہاں بھی وہ ٹرمپ تو جو کہتا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے، جرنیلوں کو فارغ کر رہا ہے، وہ امریکہ فرسٹ کے چکر میں کہہ رہا ہے باہر کی جنگوں سے نکلنا ہے، وہ فنڈنگ بند کر رہا ہے باہر کی. یہاں جو الیکشن کمیشن کو فنڈنگ ہو رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہاں پتہ نہیں کیسی کیسی این جی اوز بنی ہوئی تھیں، وہ کام سارا وہ ریورس کر رہا ہے. اور پھر ایلون مسک جس کا ایکس یہاں پر بند کیا ہوا ہے، وہ اس کو بطور ایڈوائزر لے کر چل رہا ہے، اس کو بھی سارا کچھ پتہ ہے ایلون مسک کو. پھر ایلون مسک ٹویٹ کر دیتا ہے نائب امریکی صدر کی کہ جی کوئی فائر وال نہیں چلے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں بند کر دیں، یہ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ قدغنے لگا دیں، میڈیا پر قدغنے لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کی یہ سوچ ہے. تو سب سے زیادہ اس وقت جو دنیا میں یہ کام ہوتے نظر آ رہے ہیں، جو نئی امریکی ایڈمنسٹریشن جس کو پسند نہیں کر رہی، وہ تو پاکستان میں ہو رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ اسلام آباد میں آپ دیکھیے کیا ہوا ہے. وفاقی دارالحکومت کی ناک کے نیچے کیا ہو گیا ہے، جہاں وہ سب سے زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہاں بھی تحریک انصاف کا حمایتی یافتہ شخص اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے الیکشنز جیت جاتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر دوسری شکست آتی ہے، بلکہ چند گھنٹے کے اندر اندر. پہلے لاہور ہائی کورٹ بار جو ایشیا کی سب سے بڑی بار مانی جاتی ہے، وہاں پر بدترین شکست ہوئی حکومت کو، اور اس کے بعد وفاق میں بھی آپ دیکھیے تو گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اب اسلام آباد میں وکلاء ایک بڑی طاقت ہے، اور وہ ان 5 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ سینیورٹی کا جو معاملہ ہے اس پر وہ کھڑے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کر دی ہے کہ جب آپ چیف جسٹس کا قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لیتے ہیں، جج کہیں چیف جسٹس کہیں گیا ہو، جب اس کا حلف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری عدالت سے اٹھ کر کوئی آئے گا اور اس کو حلف کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں گے تو مار دھاڑ کرے گا اور کہے گا میں نے تو اس عدالت کا حلف ہی نہیں لیا، میں نے تو حلف لیا تھا کہ میں حلف لیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے جج کا، تو میں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا حلف ہی نہیں لیا ہوا، یہاں میں جو مرضی کرتا رہوں. میں نے تو نہیں حلف لیا کہ میں رشوت نہیں لوں گا یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا میں غلط کام نہیں کروں گا، یا میں انصاف کے خلاف نہیں جاؤں گا. میں نے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے کہا تھا. تو یہ اعتزاز صاحب نے ٹیلی ویژن پر یہ بات کہی ہے اور یہ مثال دی ہے، اسی سے آپ اندازہ لگائیے. پھر علی احمد کرد ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ سارا جو ہوا ہے، دارالحکومت کے وکلاء نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہے، ہمیں موجودہ نظام، موجودہ سیٹ اپ جس طرح جج بھرتی کیے گئے ہیں یہ منظور نہیں ہے. تو ہائی کورٹ بار چاہے لاہور کی ہو سب سے بڑی بار، پھر اسلام آباد وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار کی بار، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور جی ڈی اے وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ جی ہم ایک ہیں. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ کی ایک بڑی طاقت، وہ اور جو اپوزیشن الائنس بنا ہوا ہے وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. وہاں تو پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس میں سلمان راجہ نے بھی یہ باتیں کی ہیں. تو لہٰذا حکومت کے گرد باہر سے بھی اور یہاں اندر سے بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. صحافیوں کی طرف سے، مزدور، کسان، کاروباری لوگ، وہ سب آپ دیکھیں. پھر چاہے آئی ایم ایف کا دورہ ہو وہ بھی آسان نہیں، وہ بھی ان کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس عوامی آتی ہیں، جب بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ولنریبل ہیں، عوام میں ان کے حوالے سے غم و غصہ ہے، تو کسی بھی وقت عوامی رد عمل جو ہے ان کو بھا کر لے جا سکتا ہے. وہ باتیں بھی وہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کا مینڈیٹ نہیں ہے، عدم استحکام ہے. تو سب کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور حکومت اس وجہ سے دن بدن زیادہ پریشان ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس چیز کو روکنے کے لیے وہ اپنے لوگ ہر جگہ لگاتے ہیں، کوئی جگہ رہ نہ جائے وہاں اور اپنے لوگ لگا دیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسے جیسے ان کے خلاف کوئی پھندا تیار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ اپریل تک، زیادہ دور نہیں اپریل، اس میں یہ چیزیں نظر آ جائیں گی اور باقی ڈیولپمنٹس تو شاید چند دن میں بہت واضح ہو جائیں گی. اللہ حافظ.